درد سے میرے ہے تجھ کو بے قراری ہائے ہائے، کیا ہوئی ظالم تیری غفلت شعاری ہائے ہائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غالب کی غزل کی تشریح کریں گے، جو ان کی مسٹیریس رائٹنگ اسکل کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس میں غالب کسی کے لیے رو رہے ہیں، اور وہ ان کا محبوب ہے جو کہ شاید کہ اس دنیا سے کچھ کر جانے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے۔ درد سے میرے ہے تجھ کو بے قراری ہائے ہائے۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ میرے درد سے تجھ کو تکلیف ہے، تو تڑپ رہا ہے میرے درد سے، کیا ہوئی ظالم تیری غفلت شعاری ہائے ہائے۔ اپنے محبوب کو ظالم کہتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ تیری جو نظر انداز کرنے کی عادت تھی، اس کا کیا ہوا؟ آج نظر انداز کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ آج کیوں تڑپ رہے ہو؟ دوسری لائن ہے، تیرے دل میں گر نہ تھا آشوب غم کا حوصلہ، تو نے پھر کیوں کی تھی میری غم گساری ہائے ہائے۔ کہ اگر تمہارے دل میں آشوب غم کا حوصلہ نہیں تھا، غم کے طوفان کو جھیلنے کا حوصلہ نہیں تھا، اتنی طاقت نہیں تھی تمہارے دل میں، تو نے پھر کیوں کی تھی میری غم گساری ہائے ہائے۔ پھر تم نے میری غم گساری کیوں کی تھی؟ پھر تم نے میرے دکھوں کو کیوں بانٹا تھا؟ کیوں میری غم خارگی کا تجھ کو آیا تھا خیال؟ دشمنی اپنی تھی میری دوست داری ہائے ہائے۔ میری غم خارگی کا تم کو خیال کیوں آیا تھا آخر؟ کیوں تم نے یہ نادانی کی تھی کہ میری غم خارگی کا خیال کیا، میری تکلیفوں کا خیال کیا؟ میری تکلیفیں بانٹنا، مجھ سے دوستی کرنا، میرے غم بانٹنا خود سے دشمنی تھی، اور تم نے یہ کر لی۔ دشمنی اپنی تھی میری دوست داری ہائے ہائے، یہ خود سے دشمنی تھی مجھ سے دوستی کرنے کی، یعنی تم نے مجھ سے دوستی کی اور خود سے دشمنی کر لی۔ عمر بھر کا تو نے پیمانے وفا باندھا تو کیا، عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری ہائے ہائے۔ کہ تم نے عمر بھر کا پیمانے وفا باندھا کہ تم میرے ساتھ عمر بھر رہو گے، عمر بھر وفا نبھاؤ گے، لیکن اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا ہی فائدہ ہوا؟ عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری ہائے ہائے۔ کہ عمر کو بھی تو پائیداری نہیں ہے، عمر تو فانی ہے، عمر ایک دن ختم ہو جائے گی، اور یا تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا یا تم دنیا سے چلے جاؤ گے، پھر اس وعدے کا کیا ہوگا؟ زہر لگتی ہے مجھے آب و ہوائے زندگی، یعنی تجھ سے تھی اسے ناسازگاری ہائے ہائے۔ مجھے میری زندگی کی آب و ہوا زہر لگتی ہے، مجھے یہ دنیا زہر لگتی ہے، مجھے اپنی زندگی گزارنا زہر لگتا ہے، کیونکہ اسے تم سے تکلیف تھی، تم چلے گئے، اور اب میں تمہارے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ یعنی تجھ سے تھی اسے ناسازگاری ہائے ہائے۔ ناسازگاری یعنی تکلیف۔ ہم کہتے ہیں کہ طبیعت ہماری خراب ہے یا طبیعت ہماری ناساز ہے، تو یعنی کہ ناسازگاری تھی میری زندگی کو تجھ سے، میری قسمت کو تجھ سے ناسازگاری تھی، اس دنیا کو تجھ سے ناسازگاری تھی، اس دنیا کو تجھ سے تکلیف تھی، اور تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو چلا گیا میری زندگی سے، اور ابھی زندگی مجھے زہر لگتی ہے تیرے بنا۔ گلفشانی ہائے ناز جلوہ کو کیا ہو گیا، خاک پر ہوتی ہے تیری لالا کاری ہائے ہائے۔ گلفشانی یعنی کہ پھولوں کا بکھیرنا، جو تمہارے اوپر پھول بکھیرے جاتے تھے، ان پھولوں کو کیا ہو گیا؟ ناز جلوہ کو کیا ہو گیا، جو تمہارا جلوہ تھا، جو تمہاری رونق تھی، تمہارے ہونے سے جو رونق تھی، جو ناز تھا، جو گھمنڈ تھا ہمیں، جو غرور تھا ہمیں، اس کو کیا ہو گیا؟ خاک پر ہوتی ہے تیری لالا کاری ہائے ہائے۔ آج تمہاری قبر پر پھول اگتے ہیں، آج تمہاری قبر پر پھول اگائے جا رہے ہیں، تمہاری مٹی، تمہاری خاک پر پھول اگائے جا رہے ہیں۔ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس میں کہ جب تم دنیا میں تھے تب دنیا میں رونق تھی تمہاری وجہ سے، اور آج جب تم قبر میں ہو تو قبر میں رونق ہے، یعنی قبر کے اوپر رونق ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں۔ شرم رسوائی سے جا چھپنا نقاب خاک میں، ختم ہے الفت کی تجھ پر پردہ داری ہائے ہائے۔ کہ رسوائی کی شرم سے، رسوا ہونے کی شرم سے تم خاک کے نقاب میں چلے جانا، یعنی کہ قبر میں جا کے چھپ جانا، کہ تاکہ تم رسوا نہ ہو۔ ختم ہے الفت کی تجھ پر پردہ داری ہائے ہائے، کیونکہ تمہاری وفات کے بعد جو الفت کی پردہ داری تھی تم پر، جو یہ ذمہ داری تھی کہ محبت کو تم پرائیویٹ رکھو گے،
پرائیویٹ یعنی نجی رکھو گے، کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ اب وہ ختم ہو چکا ہے تم پر سے، وہ وعدہ، وہ قرار اب تم پر سے ختم ہو چکا ہے۔ اب تم دوسرے پردے میں چلے جاؤ، یعنی دوسرے پردے میں، یعنی اب خاک میں چلے جاؤ۔ خاک میں ناموس پیمانے محبت مل گئی، جو محبت تھی، محبت کے جو وعدے تھے، جو ڈگنیٹی تھی، ناموس پیمانے محبت یعنی ڈگنیٹی آف پرومس آف لو، پیمانہ یعنی وعدہ، اور محبت، محبت اپنے وعدوں کے ساتھ اب مٹی میں مل چکی ہے، کیونکہ اب تم نہیں ہو تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اٹھ گئی دنیا سے راہ و رسم یاری، ہائے ہائے، کہ جب تم نہیں ہو تو پھر کیسی راہ، کیسی رسم، کیسی یاری، یعنی کیسی رشتہ داری کسی سے۔ تم چلے گئے، رشتہ داری ختم ہو گئی۔ راہ و راست یعنی کہ مطلب کسی سے، راہ و رسم یعنی کہ کسی سے کوئی لگاؤ، کوئی ربط، جب تم نہیں ہو تو وہ ربط بھی اٹھ گیا دنیا سے۔ اس کا ایک اور معنی ہے کہ اس زمانے میں جب تم نہیں ہو میری جان، تو اس زمانے میں اتنا خراب زمانہ آ چکا ہے کہ جو محبت کی پاکیزگی تھی، ناموس یعنی پاکیزگی سمجھ لیجئے، عزت سمجھ لیجئے، وہ اب مٹی میں مل چکی ہے۔ اب یہاں کوئی کسی سے محبت نہیں نبھاتا۔ اٹھ گئی دنیا سے راہ و رسم یاری، ہائے ہائے، اب دنیا سے وہ جو سچی دوستی تھی اب دنیا سے جا چکی ہے، یعنی تم ہی جا چکے ہو، تو میرے لیے تو کچھ نہیں بچا۔ پھر ہے کہ ہاتھ ہی تیغ آزما کا کام سے جاتا رہا، ہاتھ ہی تیغ آزما کا کام سے جاتا رہا، دل پہ ایک لگنے نہ پایا زخم کاری، ہائے ہائے، کہ جو تیغ آزما تھا، جو تیغ یعنی تلوار، آزما یعنی چلانے والا، تو جو تیغ چلانے والا تھا، جو تلوار چلانے والا تھا، اس کا ہاتھ ہی اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کا ہاتھ ہی کام سے جاتا رہا، کام سے چلا گیا۔ ہاتھ ہی تیغ آزما کا کام سے جاتا رہا، دل پہ ایک لگنے نہ پایا زخم کاری، ہائے ہائے، کہ دل پر ایک زخم ہی نہیں لگ پایا، وہ زخم جو میری جان لے سکتا تھا۔ زخم کاری یعنی کہ گہرا گھاؤ، the fatal wound، وہ زخم لگ ہی نہیں پایا۔ اگر لگ جاتا تو میں بھی دنیا سے کوچ کر جاتا۔ آگے ہے، کس طرح کاٹے کوئی شبہائے تارے برشگال، ہے نظر کھو گردے اختر شماری، ہائے ہائے، کہ بارش کی راتیں کوئی کیسے کاٹے۔ شب ہائے تارے برشگال، شب یعنی کہ رات، تارے برشگال یعنی برسات کی رات، تو شب ہائے تارے برشگال، کوئی کیسے کاٹے، برسات کی راتیں میں کیسے کاٹوں گا۔ ہے نظر خو کردہ اختر شماری، میری جو نظر ہے، خو یعنی کہ عادتی ہے، کردہ یعنی کرنے کی، اختر یعنی ستارے، تارے، شماری یعنی گننے کی، تو میری جو نظر ہے اس کو عادت ہے تارے گننے کی۔ میں جو رات گزارتا ہوں وہ تارے گن کے گزارتا ہوں، تو یہ برسات کی راتیں کیسے گزاروں گا؟ آسمان میں بادل ہوں گے تو تارے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کا دوسرا معنی ہے کہ تمہاری یاد میں اتنا روؤں گا کہ رات گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ گوش مہجورے پیام و چشم محروم جمال، گوش محروم پیام و چشم محجور جمال، میں نے الٹا پڑھ دیا، گوش محجور پیام و چشم محروم جمال، معنی لیکن ایک ہی ہے۔ محجور اور محروم دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ محروم یا محجور یعنی محتاج ہونا، کسی چیز سے باقی ہو جانا، یعنی کہ ہم محروم ہیں، ہم لوگ اس چیز کو نہیں پا سکتے یا ہمارے پاس اب نہیں ہے۔ تو گوش محجور پیام، گوش یعنی کان، کان پیام سے محجور ہیں۔ پیام یعنی سندیش، بات چیت یا باتیں، تمہاری باتیں نہیں سن سکتا، تمہاری آواز نہیں سن سکتا میں، کان تمہاری آواز نہیں سن سکتے، آنکھ محتاج ہیں تمہاری دیدار کے لیے، تمہاری زیارت کے لیے، تمہارے حسن کے دیدار کے لیے۔ جمال یعنی کہ حسن کہہ سکتے ہیں یا خوبصورتی کہہ لیجئے، سندرتا، تو آنکھیں جو ہیں وہ تم کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں لیکن تم نہیں ہو، کان تم کو سننے کے لیے بیتاب ہیں لیکن تم نہیں ہو۔ ایک دل تس پر یہ نا امید واری، ہائے ہائے، ایک دل ہے
اور اس پر سے یہ نا امیدواری ہے، نا امیدی ہے کہ تم ہو ہی نہیں، اور تمہارے لیے ہی تو دل ہے، اور دل کے لیے تم ہو۔ عشق نے پکڑا نہ تھا غالب ابھی وحشت کا رنگ، عشق نے پکڑا نہ تھا غالب ابھی وحشت کا رنگ، رہ گیا دل میں جو کچھ ذوق خاری ہائے ہائے، کہ ابھی میرے عشق نے وحشت کا رنگ نہیں پکڑا تھا، یعنی ابھی عشق کی شروعات تھی، ابھی ابھی تو تم سے پیار ہوا تھا اور تم چلے گئے، ہم الگ ہو گئے، رہ گیا دل میں جو کچھ ذوق خاری ہائے ہائے، دل میں جو دبی دبی اچھائیں تھیں، جو خواہشیں تھیں، ذوق تھا، جو ذوق یعنی کسی چیز کو کرنے کی بہت تیور اچھا، ذوق خاری، خاری سے آپ یہ سمجھیے کہ بادہ خاری، غم خاری، تو جو کچھ بھی مجھے کرنا تھا، جو میری ڈیزائرز تھیں وہ فل فل نہیں ہوئی، ان کی پورتی نہیں ہوئی ان اچھاؤں کی، اور وہ اچھائیں، وہ خواہشیں دل میں دبی رہ گئیں۔ غزل پوری ہوئی۔ اس غزل کے جو معنی ہیں وہ بہت ہی وسیع ہیں، بہت ہی طویل ہیں، مگر میں معذرت چاہوں گا، میں نے کافی مختصر میں اس کو جو ہے ایکسپلین کر دیا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ذہن تک اس کو پہنچا سکوں، اس کے معنی کو۔ چلیے پھر کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔